تمام وہ اعمال میں نے لینے کی کوشش کی تھی جس میں فرشتے ایک نمازی کے لیے دعا کرتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا تھا صف کو صحیح کرنے والوں کے لیے، اول صف کو سب سے پہلے بھرنے والوں کے لیے، امام کے رائٹ سائڈ کھڑے رہنے والوں کے لیے، وغیرہ وغیرہ ہم نے دیکھا تھا. تو آئیے آج انشاءاللہ اس کڑی کو آگے بڑھاتے ہیں اور چند باتیں یا چند اور بھی اعمال. اب اس کے اندر چیدہ الگ الگ اعمال ہے، اس میں اب کوئی مخصوص نہیں ہے کہ ایک جیسے، وہ الگ الگ چیزیں ہیں جن کے تعلق سے احادیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ویسے تو کئی اعمال کے لیے احادیث کے اندر فرشتوں کی دعاؤں کے تذکرے آتے ہیں، یقیناً وہ پوروں کو کور کرنا ممکن نہیں ہے. تو آج کی اس کڑی میں جتنی ہو سکتی میں رکھنے کی انشاءاللہ اس کوشش کروں گا. اللہ نے چاہا تو پھر اگلی جمعہ سے انشاءاللہ وہ اعمال جس سے فرشتوں کی بد دعا لگتی ہے، یہ تو دعا ہوگی، بد دعا لگتی وہ بھی دیکھنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. تو چلیے آئیے وہ اعمال جن کے کرنے سے فرشتوں کی دعاؤں میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، ان میں ایک اور اعمال آج ہم دیکھیں گے، وہ ہے نماز کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا. جب انسان فرض نماز پڑھ لیتا ہے اور فرض نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہتا ہے اور وہ اعمال جو مسنون ہے وہ کرتا ہے، جیسا ذکر ہے، اذکار ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی چیزیں چونکہ حدیث میں الفاظ ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک، تو اس کو بھی اجر ملتا ہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا تم میں سے نماز کے بعد اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھنے والے پر فرشتے اس وقت تک درود پڑھتے رہتے ہیں جب تک وہ اسی جگہ رہے اور بے وضو نہ ہو. مطلب جب تک وہ اس جگہ بیٹھتا ہے اور جب تک بے وضو نہ ہوتا ہے تب تک کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. اب وہ چاہے ذکر کے لیے بیٹھے، تلاوت قرآن کے لیے بیٹھے، کوئی اجتماع یا تقریر کے لیے بیٹھے، یا دینی علم سیکھنے کے لیے بیٹھے، لیکن وہ مسجد میں بیٹھتا ہے تو تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو معاف فرمائے، اے اللہ اس پر رحم کر، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس کو جو ہے معاف کر. یاد رکھیے تو لہٰذا مغفرت مطلب اس کے گناہوں کو معاف کر دے، یاد رکھیے، اور رحم کر مطلب اللہ تعالیٰ اس کو رحم کر، مطلب آخرت کے اندر یاد رکھیے دنیا میں اللہ رب العزت جو ہے وہ رحمان ہے، مطلب سب کو اس کے نعمتوں کا فائدہ ہوتا ہے. بارش برستی ہے تو سارے گھروں پر ایک ساتھ برستی ہے ایک شہر میں، لیکن اللہ رحیم صرف مومنوں پہ ہے روز قیامت. یاد رکھیے عمومی اس کی رحمت سب کو حاصل ہونے والی نہیں ہے، وہ خصوصی رہیں گی اور صرف مومنوں کے لیے. تو وہ دعا کرتے ہیں، اللہ اس پر رحم کر، مطلب دنیا میں رحم کر، آخرت میں رحم کر. تو فرشتوں کی دعائیں تب تک ملتی ہے جب تک ایک آدمی نماز کے بعد نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے، پھر مسنون اذکار ہے اور دیگر چیزیں کرتا ہے. تو ہم کوشش کریں مساجد کے اندر جانے کی، ٹھیک ہے، اور اس میں اول وقت آنے کا بھی دیکھ لیجیے، نماز میں رہنے کا ثواب ملا، اور بعد میں رکنے کا یہ ہے کہ فرشتوں کی دعائیں. تو نماز میں رہنے کا ثواب بھی ہے، فرشتوں کی دعائیں پہلے بھی ملی اور اس کے بعد بھی فرشتوں کی دعاؤں کا ایک انسان مستحق ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اگر وقت ہو ہمارے پاس، چونکہ آج کل مصروفیتیں ہیں، آفیسز ہے، اسکولز ہے، کالجز ہے، مختلف لوگوں کے انکم کی وجہ سے لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات، لیکن کوشش کرے انسان اگر وہ خالی ہے تو کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے فری ہے تو نکڑ پہ کھڑے ہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہیں، کیوں نہ مسجد میں نماز کے اثر بیٹھا جائے ایک لمبے عرصے تک تاکہ اجر و ثواب کے ہم مستحق بنے. بہرحال تو یہ ایک عمل تھا. یہ اور ایک عمل دیکھتے ہیں جس کے کرنے سے فرشتوں کی دعاؤں کے ہم جو مستحق ہوتے ہیں یا فرشتے ہمارے دعا کرتے ہیں، وہ ہے ختم قرآن کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. اس کا معنی یہ ختم قرآن مطلب ایک انسان قرآن پڑھ رہا تھا، اس نے قرآن کو چالو کیا الحمدللہ رب العالمین سے، اور وہ خاتمے تک جا رہا ہے، مطلب سورہ فاتحہ سے شروع کر رہا ہے اور سورہ ناس پر ختم کر رہا ہے. اور پہلے زمانے میں یہ بات بالکل عمومی طور سے کی جاتی تھی، یاد رکھیں. اسی اعتبار سے قرآن کے اندر، اسی اعتبار سے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن میں بہت ساری چیزیں نہیں تھی جو آج آپ دیکھتے ہیں لکھنے کے اعتبار سے. مطلب یہ کہ وہ جو رکوع، اس کے بعد منزلیں، اس کے بعد پارا، یہ آپ دیکھتے ہیں نا، اس کے بعد نصف جو سورہ کہف کے اندر یہ تلطف دیکھیے آپ دیکھیں گے تو وہ تھوڑا بڑا لکھا ہوا رہتا ہے، چونکہ وہاں ایگزیکٹلی قرآن آدھا ختم ہوتا ہے، ہاف قرآن ختم ہوتا ہے وہاں، تو وہ نصف بولتے ہیں اس کو، تو ہاف قرآن یہ آپ سب دیکھیں گے. تو یہ کیوں بنائے گئے؟ یہ پہلے زمانے میں نہیں تھی، اس اعتبار سے تھے. رکوع سے مراد یہ کہ ایک رکعت میں کتنا پڑھ لے تو رکوع بنا دیے گئے تھے. اسی طرح ایک انسان جو ہے مہینے میں قرآن ختم کرے تو پارے بنا دیے گئے تھے. مطلب یہ نہیں کہ اس کو قرآن ویسے ہی تھا، صرف اس کو کہ بھائی یہاں سے یہاں تک پڑھے تو ایک ایکولی 30 ڈیز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا تھا. پھر منزلیں بنا دی گئی تھی اس 7 قرآن میں، تاکہ 7 ڈیز میں کسی کو ختم کرنا ہو تو 7 منزلیں ہیں، ٹھیک. تو اس اعتبار سے یہ سب کیا گیا. تو پہلے زمانے میں لوگ قرآن کو ختم کرنے کی عموماً عادی تھے، یاد رکھیے، بہت زیادہ کثرت سے پڑھتے تھے. تو ظاہر سے جب وہ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس سے پہنچ رہے تو جس وقت قرآن ختم ہو رہا ہے، جس وقت، تو اس وقت سے لے کر اگر صبح کرے تو شام تک، شام کرے تو صبح تک فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں. تو آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. سنن دارمی کی روایت آپ نے فرمایا، جب ختم قرآن رات کے ابتدائی حصے میں ہو، اور چونکہ عموماً اس زمانے میں قرآن مصروفیت دن میں ہوتی حلال روزی کی، تو یہ کام رات میں زیادہ کرتے تھے. تو بہرحال آپ فرما رہے ہیں جب تم ختم قرآن رات کے ابتدائی حصے میں ہو
تو فرشتے صبح ہونے تک اس پر ختم قرآن کرنے والے پر درود بھیجتے، مطلب دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور اگر ختم قرآن رات کے آخری حصے میں، مطلب تہجد کے وقت، سحر کے وقت جس کو کہیں گے، اگر اس وقت ہوتا ہے تو شام تک، مطلب اس کا پورا دن شام تک فرشتے اس کے لیے درود بھیجتے رہتے ہیں. قرآن کو ختم کرنے والا، مطلب سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ ناس تک پڑھنے والا، جس وقت اس کو سورہ ناس میں ختم کرے گا تو اس وقت جب ختم ہوگا اس وقت سے لے کر اس کی شام میں ہے تو اس کی صبح تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یاد رکھیے. اور فرشتوں کی دعا ہم نے دیکھا اس کی مغفرت کے لیے ہوتی ہے، اس پر رحم کے لیے ہوتے ہیں، دنیا میں مشکل آسانی کے لیے ہوتی ہے، اور کئی بہرحال تو فرشتے دعائیں کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ختم کو قرآن کو بترتیب پڑھیں، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس، اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ بڑی جس کو ہم کہیں گے بری چیز ہے جو آج کے زمانے میں دیکھی جا رہی ہے کہ لوگ بڑی بڑی ڈائجسٹ، بڑی بڑی کوشچنرز یا سوال و جواب کی کتابیں، اس کے علاوہ بڑی بڑی سلیبس کی بکس، اس کے علاوہ بڑی بڑی کتابیں جو پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جس سے ان کو دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، وہ تمام چیزوں کو پڑھتے ہیں، کھنگالتے ہیں، لکھتے ہیں، ٹک مارک کرتے ہیں، بک مارک کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں اور اس کو سہت کے رکھتے ہیں. لیکن ابھی قرآن سے وہ محبت اور وہ ربط، وہ ضبط ہمارا نہیں رہا کہ یہ بار بار ختم ہو رہا ہے. سوچئے، میں کسی پہ الزام نہیں ڈال رہا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہا ہوں. سوچئے آخری بار قرآن ہم نے کب ختم کیا تھا صرف اس طرح کا آخر تک؟ آخری بار. وہ خوش نصیبی لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو وقتاً فوقتاً اپنی زندگی میں ختم کر رہے ہیں. میں تو اپنی تقریروں میں یہ بھی کہتا ہوں کبھی کبھار، کم از کم یہ تو ہو اس سال میں ایک بار قرآن کو سورہ فاتحہ سورہ ناس تک پڑھا جائے، کم از کم ایک بار. رمضان کے علاوہ، رمضان میں تو سن ہی رہے اور پڑھ بھی رہے تو پڑھیے، لیکن کم از کم رمضان کے علاوہ ایک بار تو کم از کم. یہاں تو 30 پارے اس لیے بنائے گئے تھے کہ 30 دن میں ختم ہو، 7 منزلیں لکھی گئی تاکہ 7 دن میں ختم ہو. چلیے وہ سب اب نہیں ہو پا رہا ہے، ایک بار تو. اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات وہ ہے، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ جو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتا ہو یا پڑھنا سیکھا ہی نہ ہو، یہ سیکھا تو بھول گیا ہو اور اب چاہتا بھی تو نہیں پڑھ سکتا ہے. کتنی بری بات. تو لہٰذا یہ کوئی بدنصیبی نہیں ہے، فوراً اپنی زندگی کی روش کو بدلے، سیکھنا شروع کر دیں. کوئی ایسا کوئی بڑی چیز نہیں ہے نا. دنیا کی شرمندگی ان کی تھوڑی بہت ہو سکتا، کسی کے پاس جاتے بولیں گے اتنے بڑے ہو گئے نہیں سیکھ بولے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آخرت کی شرمندگی سے تو بچ جائیں گے نا. لہٰذا پڑھنے کا معمول بنائیں، بڑی اہم چیز ہے. چونکہ نماز پڑھیں گا تو قرآن پڑھنا ہے، اس میں کئی دعائیں جو قرآن سے ثابت ہیں، قرآن کی مخصوص دعائیں اور مخصوص الفاظ کی کیا فضائل ہیں. اس پہ پورے میرے ایک لیکچر سے قرآن کے مخصوص الفاظ کے فضائل، قرآن کے مخصوص آیتوں کے فضائل یاد رکھیں، اور قرآن کی مخصوص جملوں کے فضائل. تو میں نے ایسے پورے 2 گھنٹے کے لیکچر تک کبھی اس کو دیکھ تو بہرحال قرآن ختم کرنے کا ایک معمول بنا. آئیے تیسرا کام جو کرنا ہے جس سے فرشتوں کی دعائیں مجھے اور آپ کو حاصل ہوں گی، وہی یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے فرشتوں کا درود ہم کو حاصل ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجنے سے، جس کو درود بولتے ہیں، درود ابراہیمی یا اور بھی درود یاد رکھیں جو چیز گڑی ہوئی، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتا، کچھ بھی عام زبان میں سمجھ رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتا. اور وہ خود بول رہا ہے اپنے چیلے چپاٹوں کو، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ اس نے دعا کی، اللہ کی طرف سے جواب آیا، اب اس نے رہنمائی مانگی، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو. اس نے ہدایت مانگ لی، اس کو ہر قسم سے رب نے اس کے خسارے سے بچا لیا تھا، میں اور تم کچھ نہیں کر سکتے. شیطان کی گواہی، دشمن کی گواہی، سمجھ رہا. تو بہرحال یہ وہ دعائیں تھیں ہر قسم کی. اب سب کچھ آپ نے، لیکن اس کے بعد بھی مصیبت آ گئی. ہوتا ہے نا ایسا کبھی، مصیبت آ گئی، آپ نے سب کچھ رات میں پڑھ کے سوئے، پھر بھی موذی جانور نے کاٹ لیا اور بہت زیادہ نقصان، بہت زیادہ تکلیف ہوئی. آپ کسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کے بعد ہی مصیبت آ گئی اچانک، حالانکہ آپ نے دعا پڑھی تھی. ہوتا ہے نا ایسا کبھی. اب اس کو کیسے، وہ میں آپ کو ڈیفائن کرنا، پتا چلا آپ بول رہے یار حدیث میں نے کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے. نہیں، جب آپ مکمل طور سے حفاظتی دعائیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بھی تکلیف آتی ہے تو یہ اللہ کے طرف سے تھی، آپ کے تقدیر کا حصہ. لیکن جب ایسی مصیبت سب کرنے کے بعد آتی ہے دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے، میں نے دینی معاملات میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اس کے بعد جو ہے میرے رب کے. ورنہ کیا ہوتا ہے جب انسان ذکر و اذکار نہیں کرتا، کوئی مصیبت آتی ہے کتنا بچتا، کاش کہ میں ایسا کر لیتی، کاش کہ میں ایسا کر لیتا، میں دیندار ہو جاتی، میں دیندار ہو جاتا، میں نمازی ہوتا، میں نمازی، کتنا بچتا ہوتا. سب کچھ کرنے کے بعد کوئی مصیبت، اللہ کم از کم انسان نہیں بولتا اللہ میں نے جو ہو سکتا تھا اپنی طرف سے کیا، اب تیری آزمائش ہے، مجھے صبر. تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی مصیبت آئی تو یہ اللہ کی طرف سے تھی، اس پہ کیا کرنا ہے، اب جزا فضا نہیں کرنا، رونا دھونا. آپ دعا نہیں پڑھوں گا بھائی، میں کیا فائدہ ہوا دعا پڑھ کے میرا وہ ہوا. بہت سے لوگ ایسے ہی ہوتے نا. میں آپ سے ایک سوال کروں، دوا کھانے گئے، آپ نے دوا کھائی، فائدہ نہیں ہو تو کیا کرتے؟ ڈاکٹر گالیاں دیتے، دوا گالیاں دیتے، کیا کرتے آپ؟ ڈاکٹر صاحب کچھ دوسری دوا دے دو نا اور فائدہ ہو. دوسری دوا کھائے، اس سے فائدہ نہیں، پھر کیا کرتے؟ ڈاکٹر بھی گالیاں دیتے، دواؤں کو بھی گالیاں دیتے، کمپنی بھی جا کے کیس کرتے نہیں، پھر جا کے تیسری لیتے آپ، ہے نا، کرتے ہیں نا. تو پھر اللہ کے دین کے معاملے کیوں ہی سمجھ نہیں آتی؟ میں نے پڑھا تھا ہو گیا اب ختم، اب ایک بار نہیں ہونا اثر ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہو، آپ کو بار بار کرنا ہو کہ تو اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے. سمجھیے بات. تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی مصیبت آئے تو کبھی بھی جو اپنے ذہن کو شیطان کے جو
قبضے میں نہ دے دیے گا کہ ارے یار کیا ہوا، بلکہ یہ آپ یہ سوچئے ہو سکتا مصیبت اس سے خطرناک انٹینسٹی کی تھی جو لو ہو گئی. آپ سمجھ رہے بات کو، بہت ہائی ہوتی تھی، اللہ نے بچایا. پاسبلٹیز ہائی پاسبلٹی، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت. ٹھیک ہے، اور حفاظتی دعاؤں کے بعد بھی اگر آپ یہ کو مصیبت آئے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تقدیر ہے. اس پر کیا کرنا ہے؟ ہم کو صبر کرنا ہے اور اس مصیبت کو ہٹنے کے لیے دعا کرنا ہے. اور ایک صبر کرنا ہے، دوسرا مصیبت کو ہٹنے کی دعا کرنا ہے اور امید کرنا ہے کہ اللہ اس مصیبت کو جلدی ہٹائیں گے. توقعات بھی ہمیں، ورنہ ہمارا توقع اس رہتی اب مصیبت آئی نا ہٹتی نہیں میرے پیچھے. تو آپ خود جب بدگمانی کرتے تو اللہ تعالیٰ بولتا ٹھیک ہے لیتے رہو پھر، ہے نا. حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، ویسے فیصلے گمان کے ساتھ ہوتا. سمجھ رہے آپ؟ تو اب آپ کا گمان ہی اتنا گھٹیا ہوگا پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا صبر کرنا ہے، اچھا گمان کرنا ہے، اللہ سے خوب گڑگڑا کر دعائیں کرنا. یاد رکھیے انشاءاللہ عزیز. تو پھر کیا ہوگا؟ ہم ایسی چیزوں سے بچ جائیں گے. اور جو تدبیریں ہو سکتی ہے احتیاطی، وہ ساری چیزیں کرنا ہے، ہیومن ایفرٹس پورے کرنا ہے. ورنہ آپ بولے اب دعاؤں پہ، مثال کے طور پہ رات میں پورے بچھو دکھ رہے آپ کو ہر طرف پورے ریگستان میں، آپ بول رہے دعا پڑھ کے بچھوں کے اندر سو جاؤں گا. احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ آپ ٹینٹ کو اچھے سے باندھیں گے، بیڈ کو اوپر رکھنے کی کوشش کریں گے، آس پاس ہو سکا تو پانی وغیرہ کچھ ڈالیں گے تاکہ جانور آئے تو پانی میں گر جائے، چھوٹے موٹے کیڑے. احتیاطی تدابیر اپنی جگہ. اور اس کے بعد توکل، یہ بڑی اہم چیز ہے چونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، اور اس چیز کی حرص کرے جو آپ کو فائدہ دے. حرص کیا کرو جو چیز تم کو بینیفٹ دیتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا اور عاجز ہو کر مت بیٹھ جاؤ. عاجز ہو کر مت بیٹھو مطلب اللہ پر توکل، بھروسہ، سب کچھ کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، لیکن ساتھ میں ہیومن ایفرٹس پورے کرنا ہے. جنگ بدر صبح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینہ پہلے سے اس کی تیاری کر رہے تھے. ٹھیک ہے، جو کچھ اسلحہ سامان ہتھیار تھے سب کچھ تیار کر لیے تھے. اس کے بعد میدان بدر میں آپ پہنچے اور رات میں کھڑے ہو کر پھر اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر رہے تھے. اور وہ اس غریبی کا عالم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑا پہنا تھا وہ کپڑا نہیں تھا، ایکچولی ایک چادر تھی جس کے بیچ میں آپ نے سوراخ کیا تھا. سر میں سے ڈالی ہوئی تھی، تو آگے سے تھی پیچھے سے تھی، سائڈ سے سٹیچز نہیں تھے، اس کو چادر تھی جو ڈالی ہوئی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے رہ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے اوپر، جس کی وجہ سے یہ کپڑا آپ کا بیچ میں سے کھل گیا تھا. چادر آگے کی آگے آ گئی تھی، پیچھے کی پیچھے رہ گئی تھی. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رات موجود تھے وہاں. وہ کبھی ادھر سے چپک جاتے چونکہ سرد موسم ہوتا ہے رات میں عرب میں. یاد رکھیں مطلب عرب کا موسم رات میں ایسا ہوتا ہے جیسا فریج کے اندر کا حصہ، اور دن میں ایسا جیسا فریج کے پیچھے کا حصہ. اتنا عجیب ہوتا ہے، اتنا ہاٹ اینڈ کولڈ ہوتا ہے. تو رات میں کھڑے تھے، سردی بہت زیادہ تھی، وہ ایک طرف سے آتے کبھی ادھر سے لپٹتے اور ایک طرف سے آتے کبھی ٹھنڈا ہو جا رہا تھا نا لپٹتے. اور اللہ کے رسول یہ دعا کرتے ہیں اللہ اگر آج یہ ٹکڑی ہار گئی، یہ چھوٹا سا وقت جمع ہار گیا، تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں بچے گا. اور ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول بس بہت ہو گیا، اللہ نے سن لی ہوں گی آپ کے بس بس، لیکن آپ صبح تک یہ دعا کرتے رہے. لیکن احتیاطی تدابیر چھوڑی کیا؟ پوری تیاری کی. دعا کے بعد بھی صبح آپ نے کیا کیا؟ کنویں پہ قبضہ کیا. یہ نہیں بولا کہ اب تو دعا کر لی بات ختم ہوگی اب جو ہوگا، نہیں، کنویں پہ قبضہ کیا تاکہ دشمن سمجھ. ایسی جگہ آپ نے چنی جہاں دھول کم اڑتی تھی جنگ کے لیے تاکہ کیا ہو، جہاں سے ہوا رکے تھے کہ دھول اگر اڑے تو ہم لوگ محفوظ رہے. ایسا لوکیشن آپ نے دیکھا کہ ہوا اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہی تھی، اگر آندھی آئے بھی تو دشمن کی طرف دھول جائے، ہماری طرف نہ. اتنی تدابیر کی. سمجھ رہے آپ کہ ہوا کا ڈائریکشن بھی دیکھا گیا، کنویں کا پوزیشن دیکھا گیا، کنویں کو اپنے قبضے میں پیچھے لیا گیا، دشمن آ جائے تو کیا، ساری چیزیں کی. اور اس کے بعد پھر دعا بھی کی. تو میں اس لیے بول رہا ہوں، ورنہ میں نے یہ چیز رکھی آپ بولیں گے ارے میں نے یہ کرنے کے بعد یہ نہیں. آپ کو پورے ہیومن ایفرٹس ڈالنا ہے، جو کچھ کوششیں آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اور کوششوں کے ساتھ احتیاط کی ساری دعا کرنا ہے. اور اس کے بعد کوئی تکلیف آئے تو پہلا دل کو اطمینان ہوتا ہے اللہ جو کچھ بتایا گیا تھا اس طریقے میں میں چلا، اس کے بعد بھی تقدیر تھی تو نے یہ مصیبت دی، میں تیار ہوں. پھر صبر کر، احتیاط کرے تو پھر انسان ڈپریس نہیں ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوتا، اس کو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ میں نے جو کچھ کر سکتا تھا کیا، پھر بھی میرے رب نے مصیبت دی، میں اس کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے، ایمان اور آزمائش، اس پر میرا پورا ایک لیکچر ہے کہ ایمان اور آزمائش کا کتنا گہرا تعلق ہے اور یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو بہرحال ایمان ہے تو آزمائشیں تو ہوں گی، لیکن ان دعاؤں سے، ان تمام تدابیر سے وہ آزمائشیں یا تو کم ہوں گی یا تو اللہ ٹال دیں گا، یا اگر دیں گا تو اس کا انشاءاللہ عظیم بدلہ دیں گا کہ میرے بندے نے سب کچھ کیا. احتیاطی تدابیر جو اس کے رسول کے ذریعے میں نے ان تک پہنچایا تھا، اس کے بعد بھی ہوا تو سنت پہ عمل کرنے کا اجر، صبر کرنے کا اجر، دعائیں مانگنے کا اجر، عاجزی اختیار کرنے کا اجر، اور بہت سارے فائدے مومن بہرحال حل آنے والی تکلیف سے اٹھاتا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے مومن کو ایسی کوئی تکلیف نہیں جو آتی ہے جو اس کے گناہوں میں کمی کر دیتی ہے. مطلب ہر تکلیف، کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ کم ہو جاتے ہیں، اور مومن کو لازماتا اتنا آزماتا ہے کہ جب روز قیامت اپنے رب سے ملیں گا تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بہرحال یہ انشاءاللہ عزیز اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں. اگلے اس میں انشاءاللہ عزیز جب ہم ملیں گے تو میں اب ایک الگ الگ سیناریو رکھوں گا انشاءاللہ. سیناریو کی بیماری ہو کیسے اب کرے، یہ تو تھا ہونے سے پہلے کیا کرے، میں نے وہ رکھا. اب انسان بیمار ہو جائے تو کیا کرے، مشکل آ جائے تو کیا کرے، حکومت خلاف ہو جائے تو کیا کرے، جنگ کے میدان میں کیا کرے، جیل چلا جائے تو کیا کرے، فقیر ہو جائے تو کیا کرے.
یہ تھا مصیبت نہ آئے. اب آگے تو کیا کرنا ہے انشاءاللہ عزیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ ایسے سچویشن مقروض ہو تو کیا کرے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں ہم قرض دار ہیں کیا کریں. انشاءاللہ وہ بھی حل رکھوں گا کہ اب ایک سیناریو ہم لیں گے انسانی زندگی کا اور اس سیناریو پر ڈسکشن کریں گے ایسے وقت میں میں اور آپ کیا کریں. ہم دیکھیں مشکل مصیبت پریشانی فقر جس کو کہیں گے قرض فاقہ جس کو کہتے ہیں بھوک ہے نا جنگ جیل میں اگر کوئی چلا جائے تو کیا کرے کیس ہو جائے تو کیا کرے. ہم پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ایک پوائنٹ انشاءاللہ لیں گے کہ ان مصیبتوں کے آنے سے پہلے کیا کرنا. آج ہم نے دیکھ لیا مصیبت آنے کے بعد جب چل رہی ہے تو ہم کیا کریں گے. انشاءاللہ میں وہ تمام باتیں آنے والے لیکچرز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ جو ہے سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کی جو ہے ہر قسم جو ہے حفاظت کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کتاب و سنت کا پابند بنائے جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. ختم ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم فیضی جس طرح آپ نے بولی کہ مصیبت سے پہلے جو بھی مصیبت آئے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو یہ گھر میں اگر داخل ہو تو کچھ لوگ کچھ ایسی بڑی دعا ہے بسم اللہ وجعل تو داخل ہو کچھ ایسی دعا ہے علماء اکرام بولتے کہ یہ پڑھے تو اس سے بھی شیطان داخل نہیں ہوتا تو یہ سے واضح کر لیجیے. بھائی نے سوال کیا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی کچھ اور بھی دعائیں جو لوگ بتاتے ہیں جو پڑھنی چاہیے شیطان کی حفاظت سے. دیکھیے میں نے تو صرف 10 دعائیں آپ کے سامنے رکھی ہے 10 سے 12 حدیثوں سے. 10 دعائیں نہیں بلکہ 9 ہی تھی کیونکہ ایک تو کامن تھی 2 ایک جب پڑاؤ ڈالے اس کے لیے بھی وہی تھا اور گھر کے اندر وہی تھا رات میں کامن تھی. لیکن حفاظتی دعاؤں کا اگر آپ معاملہ لیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اتنی بتائی گئی. گھر سے نکلتے وقت گھر میں داخل ہوتے بیت الخلاء میں جاتے وقت وہ بھی حفاظت کے لیے ہے بیت الخلاء سے نکلتے وقت ہے نا سواری پہ چڑھتے وقت سواری سے اترنے کی مسجد میں داخل ہوتے وقت مسجد سے نکلتے وقت. دیکھیے اب اتنی کثرت سے کسی حاکم یا بادشاہ کے ڈر ہے آپ کو تو وہاں جاتے وقت سماجی دباؤ یا پریشر سے بچنے کی اتنی ہے جسی کو انتہا نہیں. تو لہٰذا میں یہ کہہ دوں گا جو بھی دعا کتاب اور سنت سے ثابت ہے مطلب جو دعا ثابت ہے کہ ہاں یہ دعا ہے یا تو قرآن میں ہے وہ دعا یا تو حدیث میں آتی ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے بتایا تو اگر یہ چیز ہے یا صحابہ عمل کرتے تھے اور صحابہ سے اجماع ثابت ہے کہ یہ دعا پڑھتے تھے تو بہرحال پھر آپ اس کو کیجیے. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا دعاؤں کے معاملے میں یہ احتیاط ضرور کیجیے. دعاؤں کے معاملے میں لوگوں نے بہت ساری عجیب و غریب باتیں بھی بھر دی ہے دعاؤں. جیسا میں نے کتاب دعاؤں کی پڑھی اس میں لکھا تھا اللہ کو 99 بار پڑھے تو یہ فائدے رحمان کو 99 بار پڑھے تو یہ فائدے الصمد کو 99 بار پڑھے تو یہ فائدے الرحیم کو پڑھے تو یہ. تو میرا مسئلہ یہ تھا میں نے یہ سوچا کہ 99 اللہ کے نام کو 99 بار پڑھنے کے کئی فائدے ان کو کیسے پتا چلے. کوشچن یہ تھا یا واسع پڑھنے کی یہ فائدے یا خفی پڑھنے کی یہ فائدے یہ نورو پڑھنے کی یہ فائدے یا سمت پڑھنے سب لکھ دیا انہوں نے 99. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. ٹھیک ہے اللہ کا نام ہے بھائی اللہ کا نام لینے کا تو فائدہ ہی ہے لیکن اللہ کے نام کو مخصوص تعداد میں ایسا لینے کا اور یہ فائدہ ہوتا ہے یہ ثابت ہے کیا صحابہ کے عمل سے ثابت ہے کہ مسئلہ یہ ہے یاد رکھیے سمجھ رہا مسئلہ یہ ہے. اقامت کیوں دی جاتی ہے جماعت کھڑی ہو رہی اذان ہو گئی اعلان ہو گیا اقامت کیوں جاری مسجد میں لوگ جمع ہو جائیں. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ اب جنازے کی نماز میں بھی اقامت دے دیں گے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں قبرستان میں یا ہم یہ سوچیں گے کہ پھر عیدین کی نماز میں اقامت دے دی جائے یا ہم یہ سوچیں گے کہ تراویح کی وطر کے لیے بھی اور تہجد کے لیے بھی اقامت دے دی جائے تو درست ہوگا. آپ بولیں گے نہیں اقامت دی گئی 5 وقت کی فرض نماز تو اب ہم نہیں دیں گے یہ ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کا نام بالکل اللہ کا نام باعث اجر و ثواب ہے لیکن اس مخصوص تعداد میں گننا اور اس کے یہ فائدے ہونا کس نے بتایا. اگر یہ فائدے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے نعوذ باللہ یہ تو دین میں سیدھا آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ چیز جو اتنی خیر کی تھی اور یہ فائدے تھے اللہ کے رسول بتا کے نہیں. ٹھیک ہے تو میں یہ احتیاط کا بالکل کہوں گا دعاؤں کے معاملے میں بڑا احتیاط کرے اور دعاؤں کو جب تک ثابت نہ ہو اس کو نہ پڑھے. بلکہ کچھ لوگوں نے تو کچھ بھی قرآن کا کچھ مانا ہے اور وہ لے لیتے مطلب کچھ بھی جیسے ایک سامنے لکھا کتا نہ کاٹے اس کی دعا. میں پریشان کتے کے نہیں کاٹنے کی دعا کیا ہے تو سورۃ الکہف میں لالی کلبن باسطن یہ پڑھے تو کتا نہیں کاٹتا. ٹھیک ہے وہاں ایک کتے کا ذکر ہے سورہ کہف میں لیکن وہ کتے کا جو تذکرہ ہے وہ پڑھنے سے کتے نہیں کاٹیں گے ایسی کوئی روایت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا ضروری ہے نا کہ یہ پڑھے تو کتا نہیں کاٹتا. تو اس میں خود پریشان تھا کتا نہ کاٹنے کی دعا پہلی بار سنا میں نے. سمجھ رہا بات. تو بات قرآن کی آیت آدمی ارے قرآن کی آیت ہے نا قرآن کی آیت ہے بھائی غلط نہیں ہو سکتی میں کہاں بول رہا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن کی آیت پڑھنے سے کتا نہیں کاٹتا. ایشو یہ ہے
سمجھ رہے آپ بات؟ جنتی جنت میں رہیں گے تو فلاں چیز کریں گے، تو آپ کیا آپ نے بتایا کہ حدیث میں کہ یہ دنیا میں بھی کرنا چاہیے، جنت میں نہیں ہے ویسے، سمجھے؟ تو اس بات کو سمجھ کی ضرورت ہے دعاؤں کے معاملے میں خاص طور سے۔ ہاں اگر ثابت ہے تو آپ کرتے جائیے، ورنہ احتیاط کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال آپ نے ایک دعا کہی، بہرحال میں سمجھتا ہوں اگر ثابت ہے تو آپ دیکھیں کتاب میں پڑھے، اس کا حوالہ چیک کریں، یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ ثابت ہے تو کرے، نہ ہے تو جی۔ السلام علیکم فیض بھائی، آج کل سوشل میڈیا پہ آیت الکرسی کا خاص طور پہ، اس کے علاوہ قل کے چاروں صورتوں کا اور سورہ فاتح کے مطلب مختلف فائدے دکھائے جاتے ہیں، جس میں ریفرنس کچھ نہیں رہتا حدیث کا، تو ان تینوں کا مطلب پروٹیکشن میں کیا رول ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور قل کے چاروں صورت۔ بھائی نے سوال کیا کہ بہت ساری جگہ لوگ دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور قل کے تعلق سے کہ ان کے یہ فوائد ہیں۔ دیکھیں سورہ فاتحہ کے کئی فوائد ہیں، یہ سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ علاج بھی، تو اسے کئی فوائد ہیں، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ فوائد کس طرح سے حاصل کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بخاری کی روایت ہے، صحابہ ایک جگہ گئے، ایک بستی میں پڑاؤ ڈالا، ان سے اجازت مانگی کچھ کھانے پینے کی دو، یہ زمانہ وہ نہیں تھا ہوٹلیں وغیرہ تھی، رہنے کی جگہ تھی، بستی والوں نے کہتے چلو نکلو یہاں سے، باہر کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہوا ایک لونڈی بھاگتی ہوئی آئی، کہا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا کوئی ہے تم میں جو علاج کرے؟ ایک صحابی نے کہا میں علاج کروں گا، دوسروں نے کہا نہیں تم علاج کرنے نہیں جاؤں گے اس کا، اس لیے کہ انہوں نے ہم کو رہنے نہیں دیا، انہوں نے کہا پھر میں چلا جاتا ہوں۔ وہ گئے، جانے کے بعد انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کی، لیکن روایت میں آتا سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا، پھر آپ نے کٹس لگائے جہاں بچھو نے کاٹا تھا، اور اس زمانے میں منہ سے کھینچنے کا طریقہ تھا، کھینچ کر خون کو نکالا، لیکن یہ سب نہیں کر سکتے، یہ ٹیکنیکس ہوتی ہے، یاد رکھیے، یہ ہر عام آدمی نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کیا، پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، پھر خون کھینچا، پھر تھوکا، پھر سورہ فاتحہ، ایسا کئی بار انہوں نے کیا، اور اس سے اس کو شفا حاصل۔ پھر جب مدینے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول انہوں نے ایسا کیا، اور ہم تو سمجھتے تھے ان کو اتنا علم نہیں، لیکن یہ گئے، سردار کا علاج کا اسے فائدہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ تو کہا اللہ کے رسول میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا سورہ فاتحہ رقیہ ہے، علاج ہے، دم کرنے کی دعا ہے؟ تو پتا چلا یہ علاج ہے، نہ صرف جس کو ہم کہیں گے نفسیاتی بلکہ فزیکل بھی ہے، فزیکل بھی بہرحال، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس کا یہ عمل ثابت، تو جو ثابت ہے بالکل جن کسی پر حاوی ہے پڑھ کے دم، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے جیسا بیماری کے اندر پڑا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ایسا انہوں نے دم کیا اور پھر سک کر کے بلڈ نکلا۔ اسی طرح سورہ فلق سورہ ناس تو بالکل ثابت ہے، میں نے اب درس میں بھی کئی باتیں رکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے آپ پڑھتے تھے، نظر بد سے بچانے کے لیے آپ یہ پڑھتے تھے، آندھی طوفان مصیبت آتی تب آپ یہ پڑھتے تھے، تو سورہ فلق سورہ ناس تو بہرحال ثابت ہے۔ اس میں سورہ کافرون داخل نہیں ہے، بہت سے لوگ چاروں قل پڑھ دیتے ہیں، چار نہیں ہے، تین ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ اچھا ایک عجیب بات ہے، یہ چاروں قل لوگ چونکہ اس کے بڑے فوائد ہیں تین کے، تو چار کو ایڈ کر دیتے ہیں اور چاروں کو ہر جگہ پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ خبروں پر بھی پڑھتے جا کے، یہ اپنی حفاظت کے لیے، زندوں کے لیے۔ مرنے کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ یا الکافرون پڑھنا درست نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب ضد کرنے لگے، نہیں بولے ہم جا کر بولے خبر میں پڑھیں گے، تو دوسرے صاحب نے ان سے کہا کہ چلو میرے کو بولو گے جو تم پہلا سورہ پڑھے قل یا الکافرون، ٹھیک ہے، لا اعبد ما تعبدون، تو خبر والے کیا بول رہے ہیں؟ اے کافرو قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں بات نہیں کروں جس سے تم عبادت کرتے تھے۔ آپ پڑھ رہے بھی تو کیا پڑھ رہے یہ تو دیکھو، بولے سورہ کافرون کو رات میں پڑھنا سونے سے پہلے ثابت ہے، اس لیے کہ برات کفر کے لیے اللہ کے رسول سورہ کافرون کو رات میں سونے سے پہلے پڑھتے تھے تاکہ کفر سے برات، نفرت کا اظہار ہو۔ لیکن تم جا کر تین قل ہے بولے، چوتھا بھی جب پڑھ رہے تو پہلا چوتھا ہی پڑھتے نا قل یا، چونکہ باقی تین تو آخری ہے، ترتیب کے اعتبار سے قل یا الکافرون، اے کافر لا اعبد ما، اب دیکھیں اس کا ترجمہ دیکھیں، میں عبادت نہیں کرتا، اس کی تم عبادت کرتے ہو، تو میننگ بھی آپ دیکھیے تھوڑا کیا اس کا کانٹیکسٹ ہے۔ تین قل کے فضائل اپنی جگہ ہے، 3 بار صبح 3 بار شام، اور بھی بہت سارے میں پورے نہیں رکھ پایا، کبھی موقع ملا تو موزتین سورہ اخلاص کے فوائد میں ہم دیکھیں گے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، لیکن پھر کہوں گا جو ثابت ہے چیک کر لے پہلے کوئی بھی عمل کرنے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جادو کا توڑ ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جب نازل ہوئی جادوگروں کا توڑ آ گیا، شیطان سمجھے کہ میرا یہ ہیلا نہیں چلتا۔ آیت الکرسی کے بڑے فوائد ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی ایک نماز کے بعد پڑھ لے تو دوسری نماز تک کافی ہے، مطلب حفاظت کے لیے کافی ہے، تو آیت الکرسی کی بھی بڑے فوائد۔ لیکن پھر کہوں گا کب کیسا، وہ سنت سے آپ دیکھ لیں، ورنہ اگر میں بولوں آیت الکرسی کو 51 بار جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ پڑھے تو یہ فائدہ ہوگا، پرابلم ہے، حالانکہ پڑھ رہے کیا آپ آیت الکرسی، لیکن پرابلم ہے، کیوں پرابلم ہے؟ آیت الکرسی کو ایسا پڑھنا جس پر اتری آیت الکرسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے نہیں بتایا، مسئلہ یہ قرآن کیسے بیکار آدمی، یار قرآن پڑھنے کا تم بول رہے غلط ہے، ہاں قرآن پڑھنا بھی غلط ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جس پہ اترا
اگر آپ اس کے جیسا نہیں پڑھو اور اپنی منمانی کرے تو یہ بھی غلط ہو سکتا ہے. جیسا کہ آیت الکرسی کو لوگ بولتے ہیں 51 بار 101 بار 1000 بار 100 بار 151 بار 11 راتوں تک 21 راتوں تک 40 راتوں تک 40 بار یہاں بیٹھ کر سوکھے کنویں میں بیٹھ کر قبرستان میں بیٹھ کر غیر آباد مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے سے یہ فائدے ہوتے. میں ہی بول رہا ہوں ہے تو قرآن لیکن اس کو ویسے ہی پڑھنے جیسا بتایا گیا. دیکھیے اللہ کا ذکر تو ہے نا, ثابت ہے نا, اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے, سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے, الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے نا, سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب العظیم اللہ کا ذکر ہے. تو کیوں نہ ہم ظہر کی نماز کو 4 کے بدلے 5 رکعت پڑھیں گے تو اللہ اکبر بڑھ جائیں گے, سبحان رب العظیم سبحان رب الاعلیٰ بڑھ جائیں گے, ہے نا, التحیات بڑھ جائیں گا, کتنا فائدہ ہوگا نا. تو آپ بولیں گے یہ ذکر درست نہیں ہوگا, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ذکر 4 رکعت میں کیا ظہر کی 5ویں نہیں ملا. تم کون ہوتے ہے نا. تو میں بھی یہ بول رہا ہوں قرآن ہے, بالکل قرآن کو لیکن کیسا استعمال کیا جائے, کیسے فائدہ اٹھایا جائے, وہی بتائیں گا جس پر نازل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا کہ 51 11 20 40 50 نہیں بتایا, تو ہمیں ایسا نہیں کرنا. جو بتایا وہ کیجیے نا آپ, 3 بار صبح شام, ہے نا, 3 بار کے بعد تسبیحات میں بتایا نا 33 بار اور 33 بار پڑھے نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, اور آخر میں پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہی تسبیح کو اگر سوتے وقت پڑھتے ہو تو 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھے, ہوگی گنتی 100 کی. سوتے وقت ایسا, اور نماز کے بعد یہ ایڈ کریں گے آپ 100 نمبر پر. یہ ساری چیزیں بتائی گئی, کوانٹٹی جہاں بتائی گئی, جہاں نہیں ہے ہم نے نہیں کہا. اس طرح فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ صبح اگر کو پڑھے مطلب بعد نماز فجر, تو اس پر جادو اثر نہیں کرتا اس دن. کوانٹٹی بتائی گئی نا, جہاں کوانٹٹی اسپیسیفک تھی بتائی گئی, جہاں اسپیسیفک نہیں, جیسا درود صبح اور شام 10 بار پڑھنے کے فوائد بتائے گئے, 10 بار ہی, آپ 11 12 15 15 51 بار نہیں کر سکتے آپ. جہاں اسپیسیفک کر دیجیے, جنرل تھی جنرل, ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ جتنے بار پڑھنا ہے پڑھیے, لیکن یہ مخصوص دن مخصوص ایام مخصوص وقت مخصوص تعداد مخصوص جگہ مت بنائیے, ورنہ پھر پرابلم یہ ہوگا جس پر اترا ہے قرآن انہوں نے جب یہ چیز نہیں کی تو ہمارا کرنا درست نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو بہرحال میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور سورہ فلق سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس کے جو آپ نے کہا, ہاں ثابت شدہ چیزیں, بس دیکھیے کہ کون سی روایت پیش کر رہے ہیں, چونکہ ضروری ہے کہ مستند ہو, ورنہ لوگ بہت ساری غیر غلط باتیں اس کے تعلق سے. کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ اگر ہم کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو دعا پڑھیں, پر جس شخص پر مصیبت آئی ہے تو اس شخص کے لیے ہم کیا کریں. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو ہے کہ جس شخص پر مصیبت آئی ہے آپ اس کے لیے دعا کریں. یہ دعا اس کے سامنے بھی ہو سکتی ہے اور یہ دعا اس کے پیچھے بھی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو اس کے لیے وہ دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں. مطلب کتنا پیارا اصول ہے, دوسروں کے لیے دعا کرو اور اپنا مسئلہ حل کرا لو. جب بندہ غائبانہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے, معلوم نہیں ہے, بولنا نہیں ہے, دیکھیے بول کے بھی دعا کر سکتے ہیں, لیکن غائبانہ والا اجر اور غائبانہ والا فائدہ چلے جائیں گا. غائبانہ مطلب اس کو نہیں بولتے آپ, لیکن آپ دیکھ رہے ایک بھائی آپ کا جا رہا ہے, بھائی سے مراد کوئی مسلمان, نہیں تو بھائی بولے تو میرا بھائی, آپ دیکھیں گے مسلمان, آپ نے دیکھا بڑا مصیبت میں اور آپ دعا کریں اللہ مصیبت حل, غائبانہ. تو جیسی آپ نے یہ دعا کی تو آٹومیٹیکلی فرشتے آپ کے لیے دعا کر کے آمین کہتے ہیں. اللہ اس کے لیے بھی, اللہ اس کے لیے بھی, اللہ اس کی مصیبت دور, اللہ اس کی مصیبت بھی دور, اللہ اس کے لیے آسانی کر اس معاملے, اللہ اس کے لیے آسانی کر, اللہ ان کی بچیوں کا مسئلہ آسانی کر, اللہ اس کے بچیوں کا مسئلہ. فوراً فرشتے آپ کے لیے اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, آمین کرنا شروع کرتے ہیں ہمارے لیے. تو لہٰذا جب اپنے بھائی کو آپ مصیبت میں دیکھیں, بہت ساری دعائیں ہیں آپ کر سکتے ہیں, مخصوص دعائیں بھی ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. مخصوص دعائیں اگر آپ کو یاد نہ ہو, دیکھیے حسن المسلم میں بار بار کہتا ہوں, دعا کی کتاب کا نام آپ ضرور خریدیں, حسن المسلم فورٹریس آف دا مسلم, ٹھیک ہے, محمد بن علی قحطانی کی کتاب, ورنہ بہت سارے لوگوں نے اس میں عجیب لکھ دیے, اس میں ثابت شدہ روایتیں, اس کو ضرور لیں. بہت سارے اذکار, حفاظت کی دعائیں, نماز کی دعائیں, رکوع اور سجود کی دعائیں, اور باقی نماز بارش کے لیے اس کی بہت سی دعائیں, استسقاء ہے, استخارہ ہے, ساری دعائیں آپ کو انشاءاللہ ملیں گی ضرور. اس کے لیے اس میں آپ کو یہ دعا بھی انشاءاللہ مل جائیں گی. تو جو ثابت شدہ ہے وہ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اگر نہیں معلوم تو اپنی زبان میں بالکل اپنے بھائی کے لیے ظاہر بھی کر سکتے ہیں, اگر اس کو تسلی ملتی ہو تو, اور باطن چھپ کر بھی کر سکتے ہیں. اس کا اجر انشاءاللہ آپ کو بھی یہ ہے کہ فرشتے آپ کے لیے. السلام علیکم فیض بھائی, کسی کو جھک کے سلام کرنا, ایسا ماں باپ کو یا کسی بزرگ کو, تو یہ کیا درست ہوگا یا آداب ہے اس میں, محبت کی علامت وغیرہ کیا ہے یہ؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا, کیا جھک کر سلام کرنا محبت کی, ادب, بڑوں کو, کیا یہ علامت ہے اور کیا ضروری ہے جھک کر سلام کرنا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شریعت میں کسی بھی کام کے لیے کسی کے بھی سامنے جھکنا یہ درست نہیں, ادبن ہو یا کسی کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے, یہ درست نہیں. آئیے دین اور شریعت میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات, ظاہر سی بات, وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ جو قیصر اور خسرا کے درباروں میں جا کر آ چکے تھے,
مطلب رومن اینڈ پرشین ایمپررز کو دیکھ چکے تھے, ان کے پاس جا کر آ چکے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ جب ان کا بادشاہ آتا ہے تو سارے لوگ مل کر جو ہے سجدہ کرتے یا رکوع کرتے ہیں, یا تو جھک جاتے کمر سے رکوع کے جیسا, یا تو پورا جھک جاتے تھے, لیٹ جاتے تھے سجدہ کرتے, ٹھیک, جھک جاتے تھے. تو انہوں نے